بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آج ہم بیان کرنا چاہیں گے قانون سازی۔ یہ جو اسمبلیاں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی، خاص طور پر ہم اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی اسمبلیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں، چاہے قومی اسمبلی چاہے صوبائی اسمبلی، اس میں یہ قانون ساز اسمبلیاں بھی کہتے ہیں ان کو۔ یہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے۔ قانون سازی کو کیسے عمل میں لایا جاتا ہے، اس کے بنیادی مراحل کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی بھی اسمبلی ہے، مطلب چاہے صوبائی اسمبلی ہے چاہے قومی اسمبلی، اس کا ایک ممبر، چاہے وہ جماعت اپوزیشن کی طرف سے شامل ہو یا حکومتی جماعت کی طرف سے ہو، وہ بل لانا چاہتا ہے، وہ کوئی قانون سازی کرنا چاہتا ہے، تو اس قانون سازی کرنے میں تمام ممبران، جو بھی قومی اسمبلی کے ممبرز وغیرہ ہیں، ان کی رائے، اظہار رائے شامل ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی مخالفت کر دیں چاہے وہ اس کی حمایت کر دیں۔ تو فرض کیا اپوزیشن جماعت سے کوئی بھی ممبر قانون سازی کے لیے کوئی بل پیش کرنا چاہتا ہے۔ جب بل پیش کرنا چاہے گا تو وہ تمام نقطۂ نظر رکھتے ہوئے بل کو پہلے قانونی حیثیت کے طور پر قانونی وکلا وغیرہ، عدالتی نظام جو بھی ہے، وہ اس کو بالکل تحریر کریں گے، اس کو قانونی شکل دیں گے، اس کو تحریر کر کے بل کو پیش کیا جائے گا اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مذہبی بل ہے تو اس کو علماء کونسل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ویسے قانونی بل ہے، کوئی ملکی لحاظ سے کوئی عوامی بل ہے، اس کو قائمہ کمیٹی میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب قائمہ کمیٹی میں پیش کیا جاتا ہے تو اس پہ نظر ثانی کی جاتی ہے، اس پہ بحث تقرار کیا جاتا ہے، یہ بل عوام کے لیے موضوع ہے، یا بل عوام کی حمایت کے لیے ہے، عوام کا اس میں کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو وہ قائمہ کمیٹی پھر ایک تجوید بناتی ہے، ایک رپورٹ بناتی ہے، وہ تجوید پیش کرتی ہے قومی اسمبلی کو۔ اس کے بعد بل کو پیش کر دیا جاتا قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی میں جو بھی بل پیش ہوتا ہے، اس پہ تمام حاضرین جو اس دن حاضر ہوتے ہیں ممبر، وہ اس پر اپنی اظہار رائے پیش کرتے ہیں، وہ چاہے تو اس کی حمایت کر دیں چاہے اس کی مخالفت کر دیں۔ تو اس کے بعد جب اسپیکر قومی اسمبلی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ حمایت کرنے والے جو ممبر ہے یا جماعت ہے، ان کی کیا رائے ہے اور مخالفت کرنے والے کی کیا رائے ہے، اس پر ایک بحث شروع کی جاتی ہے، بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتا ہے۔ جو جماعت بھی، چاہے وہ مخالف ہے چاہے وہ حمایت ہے بل کے، وہ جماعت جو مضبوط اور ٹھوس دلائل پیش کر سکتی ہے، جس نے پیش کیے ہیں، اسی کی طرف وہ بل جاتا ہے۔ اگر وہ بل کی حمایت والے ہیں جنہوں نے ٹھوس دلائل دیے ہیں تو بل منظور کر دیا جاتا ہے۔ اگر مخالفت کرنے والے لوگ ہیں بل کی اور ان کی دلائل کمزور ہیں تو بل کو مسترد کر دیا جاتا ہے، اور پھر قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث کے بعد اور اظہار رائے بھی کیا جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ ہوں گے جس بل کی طرف، پھر وہ بل پاس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بل پاس ہونے کے بعد وہ بل چلا جاتا ہے سینٹ میں۔ سینٹ میں بھی سمجھ لے ووٹنگ ہوتی ہے، یا اکثریت رائے کا خیال رکھا جاتا ہے، جس کی طرف اکثریت ہوتی ہے بل کی، چاہے مخالفت میں اکثریت ہو چاہے اس کی حمایت میں اکثریت ہو۔ اگر مخالفت میں اکثریت ہوگی تو بل کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اگر بل میں کی حمایت کی طرف جو لوگ زیادہ ہیں، بل کو حمایت دینا چاہتے ہیں، بل کو ٹھیک اور آئینی، قانونی اور عوام کے لیے فائدہ مند سوچتے ہیں، بل کی حمایت کرتے ہیں، تو ان کے ٹھوس دلائل بھی ہیں، تو بل کو زور بضرور منظور کر لیا جاتا ہے، اور اس کو منظوری کا اعلان سینٹ چیئرمین کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بل کو پیش کر دیا جاتا ہے صدر پاکستان، صدارتی آفس میں۔ اس میں جو صدر ہوتا ہے اس کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں، یا تو اس کو مسترد کر دے، مسترد کر کے اعتراض لگا کے واپس سینٹ میں بھیج دیتا ہے، اور وہ جو اسمبلی ہوتی ہے سینٹ کی یا قومی اسمبلی، وہ اس پہ پھر دوبارہ بحث تکرار کرتی ہے۔ اگر بحث تکرار میں وہی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ٹھوس دلائل، اگر حمایت میں ہے تو پاس ہو جائے گا، اگر مخالفت میں تو بل مسترد ہو جائے گا۔ تو وہ صدر کے پاس ایک تو یہ آپشن ہوتی ہے۔ دوسری، صدر کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ اس پہ وہ سائن کر دے۔ اگر ان دونوں آپشن میں کوئی ایک بھی آپشن صدر پاکستان استعمال نہیں کرتا اور بل صدارتی آفس میں پڑا رہتا ہے، 10 دن گزر جانے کے بعد نہ کوئی سائن ہوتا نہ اعتراض لگا کے واپس ہوتا ہے، تو پھر بل خود بخود قانون کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح
کچھ بل اب قومی اسمبلی اور ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ان کی مدت پوری ہو گئی ہیں، تحلیل ہو چکی ہیں، اب نئی اسمبلیوں کے لیے الیکشن ہوں گے، تو کافی 12-13 بل پیش کیے گئے تھے، ان میں سے جو کافی منظر عام پر بل کل پرسوں پیش ہوا ہے، جو سامنے آیا ہے، وہ ہے آرمی ایکٹ ترمیمی بل۔ اس بل کے اوپر کافی تحفظات ہیں، خاص طور پر عام عوام کو، سیاستدانوں کو، تو وہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ صدر پاکستان اس پہ سائن نہیں کر سکا، اس نے کہا میں نے سائن نہیں کی اور میں نے اس کو واپس بھیج دیا تھا، لیکن عملہ نے کیا کیا ہے، عملہ نے اس بل کو واپس نہیں بھیجا، صدارتی آفس کا عملہ ہے، اس نے اس بل کو واپس نہیں بھیجا اعتراض لگا کر، اور صدر پاکستان کو کہتے رہے کہ ہم نے بھیج دیا۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ بل قانون کا حصہ بن گیا، کیونکہ 10 دن آفس میں رہتا رہا، اور 10 دن گزر جانے کے بعد وہ خود بخود قانون کا حصہ بن گیا، جس سے کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور اس کو لوگوں کو تحفظات ہیں۔ تو آج ہماری یہ مختصر ویڈیو اسی کے اوپر بنائی گئی ہے، بل کیا ہوتا ہے اور کیسے منظور کیا جاتا ہے، اور صوبائی اسمبلی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ صوبائی اسمبلی میں بھی سیم، کوئی ممبر چاہے جماعت حکومتی جماعت کا ہے چاہے اپوزیشن جماعت کا ہے، کوئی بھی پیش کرتا ہے، اسی میں بھی اس طرح ٹھوس دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ جس طرف حمایت والا ٹھوس دلائل دے گا تو بل منظور ہو جائے گا، مخالفت والا ٹھوس دلائل دے گا تو مسترد ہو جائے گا، اور اگر مسترد ہونے کے بعد پھر یہ جاتا ہے، مسترد نہ بھی ہو پھر بھی اگر بل چلا جاتا ہے گورنر کے پاس، صوبہ کے جو گورنر ہوتے ہیں، اگر وہ سائن کر دے تو بل منظور ہو جاتا، اگر وہ سائن نہیں کر دیتا تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے بل۔ سیم یہی پروسیس صوبائی اسمبلیوں میں دہرایا جاتا ہے قانون سازی کرنے کے لیے۔ کوئی بھی قانون بنتا ہے ملک پاکستان میں، اس کو اسی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔